the discussion hui hai iske upar, and I'll just come to that. So I have 4 or 5 legal propositions here. What is the effect of 175(2) on 187? I have that as one of the questions that I will endeavor to answer. So what the High Court can do under Article 199, and in particular 199(1)(c), this court can do under Article 185(3) when a matter has come from the jurisdiction of the High Court to the Supreme Court. But in addition to all of that, this court can also invoke 184(3) powers, and this court can also invoke inherent powers under Article 187. You mean to say under Article 185? Yes. The power of the Supreme Court is more than Article 184(3? No. So 184(3) and 199 का आपस में जो interaction है, that also this court is. 185 Supreme Court अपने power भी इस्तेमाल कर रही है, High Court के भी इस्तेमाल कर रही है. जी बिल्कुल. और वो किसी limit तक जाए, whereas 184(3) is restricted only to the public interest matter. यहाँ पे तो बिल्कुल ज्यादा हो जाता है. ये है जजमेंट्स है. खुद आपने डोसानी ट्रैवल्स में कहा है, उसके अलावा भी कहा है कि when a matter comes to the Supreme Court, the full array of the powers of the Supreme Court are available to the Supreme Court. Sir, in the case of, मैं भी आऊंगा sequentially, but चूंकि बात हो रही है, I want to build an overview also of my submission. Kindly see in Pir Sabir Shah's case, what was the situation? An appeal had come to the Supreme Court under Section 8B of the Political Parties Act of 1962. And a question had then arisen, can the vires of Section 8B itself be challenged by the court while exercising jurisdiction under the very same Section 8B of the Political Parties Act 1962? And that question then gave rise to, I would submit, jurisprudence of which we can all be justly proud. All 7 or 8 judges wrote their separate notes, some in agreement, some not in agreement, and they examined the scope of the powers of the Supreme Court when a matter comes to it through any channel, through any jurisdiction. So Political Parties Act of 1962, Section 8B, had provided for a direct appeal to the Supreme Court against orders of the Election Commission, or the Election Commissioner as he then was. And the question was, can we, sitting as an appellate forum, say that 8B itself is unconstitutional? How would we do that? Which power would we exercise? And their lordships, I'll come to those judgments, have given various arguments. But in the end, they all agree, I would submit, that 187 gives inherent overarching power. We can also invoke the powers under 184(3) in order to carry out judicial review. We are not limited or bound by the power given to us by Section 8B of the Political Parties Act, under which the appeals have been filed. So I'll come to that in a moment. This court is never denuded of the entire expanse of the power made available to it by the Constitution. So whether we say these powers are more than the powers of the High Court, I would submit they are, in a manner of speaking. Because 187 and 184(3), while 184(3) in some senses restricted, 184(3) requires that there be a question of public importance relating to the enforcement of fundamental rights. 199 does not require that, except 1C. It is wider in that sense. But 199 then requires an aggrieved person. 184(3) does not as such require an aggrieved person. What the situation will be after the 26th Amendment, we'll see. But the understanding is that under 184(3), all parties before the court are merely informants. These are not adversarial proceedings, these are inquisitorial proceedings. And any person who comes and appears before the court when the matter involves the exercise of 184(3) powers is an informant. And whatever is placed before the court by these informants can be taken into account, apart from whatever else the court can itself take judicial notice of. So let me submit, sir, I'm saying a lot of things, and I'll need to put them all in their separate compartments. What grounds of 199 were available before this court? What violation of law or constitution provision were there when under Article 199 direction could have been issued? Well, whatever ultimately this court has done, I would submit the Peshawar High Court could also have done, exercising powers under 199. But be that as it may, this court certainly could have done all of what it has done, even if the Peshawar High Court, maybe for the sake of argument, was in some sense constricted. You see, there is a difference between the power of the Supreme Court in 184 and 185. While we decide the case under Article 184, that starts from the language without prejudice to the Article 199. Yes. And in Article 185, we
hear the cases arising from the judgment and orders passed by the High Court. Yes, sir. Either it is under Article 199 or in some cases, or you can say that the मैं Supreme अभी judgments पे आ रहा हूँ. has the same powers conferred under Article 199. We have the power to rectify, modify, amend, remand the Absolutely. order passed under Article 199. But actually, because it's not an appeal, तो मैं अर्ज करूँ. it is a writ What petition. happens is, I would submit There is a respectfully. difference between the writ petition and the right of appeal. So, my submission is as follows. When an appeal comes under Article 185(3) to this court from a judgment of a High Court passed under Article 199, then all powers of the High Court clearly travel to the Supreme Court because the Supreme Court is hearing a matter that arose under Article 199. These are continuation of the same proceedings. So all of those powers become available. But at the same time, I the think Supreme powers are not available, but powers to set aside or amend or remand or modify is available. No, it can modify and pass an appropriate order. That the extent of the less or the subject. No, sir, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ. It goes beyond that. Sir, Illegality or irregularity of the order can... Yes, of the High Court, it can examine that. But एक क्वेश्चन ले लीजिए पर आपने कहा ना कि 185(3) में 184(3) भी आ जाता है. 184(3) में तो क्या उस पे एंटर करने से पहले कोई स्ट्रक्चर है बाय दिस कोर्ट तो मैं अर्ज करता हूँ सर. या टू inform the parties now we are traveling to 184(3) we are not Sir, only sir. hearing the matter under article 185(3) क्योंकि ये सर, राइट इसमें established और पूरे बेंच को भी क्या पता होना चाहिए jurisprudence कि है. 184(3) में अब हम जा रहे हैं. ये established jurisprudence है. One obviously assumes that the law is known to all. कि in 185(3) proceedings, when a matter pertaining to fundamental rights, such as of general public importance, comes up. So let us say there is a list between two individuals, and the list is, for instance, whether a woman can marry without a guardian's consent. I was part of this case way back in 1995. वली की जरूरत है इजाजत की कि नहीं. The matter was between a father and a daughter. But the court ultimately held that this is a matter of general public importance pertaining to the enforcement of fundamental rights. क्वेश्चन फ्रेम करके फिर एमिकस और उसमें वो तो टेक्निकलिटीज है ना 187 वाली. नॉट टेक्निकलिटी. देखिए पार्टीज को सर, वो हो जाते हैं. इवन पूरे बेंच को तो पता होना चाहिए ना. नाउ वी आर ट्रैवलिंग टू वर्ड्स सर, ये 184(3) तो आपका चूंकि लॉ मौजूद है तो इसमें तो पता होने की बात नहीं है. द कोर्ट नोज. मैं अभी जजमेंट्स पेश करता हूँ ना कि व्हेन अ मैटर पर्टेनिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हिच इज ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस. इसमें तो एज सच कोई फंडामेंटल राइट्स की बात ही नहीं थी बिटवीन द पार्टीज बिफोर द कोर्ट. नहीं सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, मुझे अर्ज करने दें. सर, आप जजमेंट पढ़े ना. जजमेंट सारी है ही ये कि दिस इज अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 17 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान. इट स्टार्ट्स विद दैट. That this is not merely a list between two parties or two institutions, the election commission versus a political party. सर मुझे कर लेने दें सर, फिर I'll come back to the judgment. ये judgment ने कह दिया. So judgment के दो premises हैं. एक factual premise है and the legal premise is कि ये मामला दो जमातों का या चार जमातों का और इलेक्शन कमीशन का कोई आपस का तनाजा नहीं है. ये पाकिस्तान के अवाम के जमहूरी हुकूक आर्टिकल 17 का है. आपसे देखने किया ना कि ये इट इज in the judgment. It was neither argued before this court, nor it was the नहीं ऐसे नहीं. सर, मैं आपको भी देखिए दिखाता फैक्ट्स हूं. को तो कम से कम सही कीजिए. यू आर ए काउंसिल. सर, अभी देख लेते हैं सर. सर, ऐसे ना के मैंने बिल्कुल ये सब हमने आर्ग्यू किया. क्या आर्ग्यू किया कि ये सर, हमने ये कहा कि you PTI can't create an unrepresentative national assembly. That was the issue. The issue was, sir, the issue before the court was in terms of Article 51 of the Constitution, can a national assembly or provincial assemblies be created in which some parties have seats more than what they have actually won in the general election on the 8th. This was the issue before the court. So this is the issue. Yes, and this issue. देखिए सुनिए, अगर आपको भी न मिल सकती हो और SIC को भी, तो खाली नहीं रखी जा सकती है. Fine. Therefore, the court had to decide what to do. So फिर जो पार्टीज ऑलरेडी जिनको असल में आपका व्यू था ना, ठीक है, जहां से पैदा हुई, देखिए ना SIC को नहीं मिली. सर, हम बात दूसरी तरफ जा रहे हैं. So let's not get into the correctness. जी सर, आपने क्लेम नहीं की थी. ठीक है सर, आप उन्हें सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है सर. उनको नहीं मिली. ऑल 13 मेंबर्स ऐड के उनको नहीं मिल सकती. ठीक हो गया. But then अब खाली नहीं रखी जा सकती. therefore the question became 184(3). प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में खाली नहीं रखी जा सकती.
سر آپ نے کہہ دیا ہے کہ نہیں رکھی جا سکتی, so we'll accept that as the law. Now this is the آپ کا بھی یہی judgment. کیس 51D is clear. 51D میں کہ تمام جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ٹھیک ہو گیا. بیکاز جو آپ اگر میرے نوٹ ہے ٹھیک ہو گیا سر. جتنی بھی پارٹیز ہیں جن کے انٹرٹینمنٹ انہیں کو Fine sir. So therefore یہ اگر آپ میرا نوٹ دیکھیں اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ بیسیکلی خواتین کا رائٹ ہے. خواتین اے کا ہے نہ بی کا ہے, تو کسے ملے گا؟ ڈکلریشن دے دیتی ہے نا وہ کہ اس پہ فیکٹس اور لا کے مطابق یہ صورتحال ہے. یہ ان دونوں کا نہیں ہے, ایک چھوٹی چیز ہے, ان دونوں کا نہیں ہے, تو کسے ملے گا؟ کسی کا تو ذکر وہ کریں گے نا کہ کون اس کا اصل مالک. تو جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے, اٹس ناٹ اے کیس آف ڈکلیریشن بائی دی سول کوڈ اور دی ڈکری اور ججمنٹ. وہاں تو پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم لکھا ہوا ہے نا. تو واٹ از دی پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم, یہ آپ بات کی ہے جی, وہ ہوئی ساری بات آپ نے اسی پہ فیصلہ کیا ہے. سو آئی ایم ناٹ ری آرگیوئنگ دا کیس. آپ نے یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم سے کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ آپ جیتے جی اسی کے مطابق آپ کو سیٹیں ملے گا. اگر اس سے ہٹ کے کوئی سیٹ ملتی ہے تو اٹ از اے ڈائریکٹ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 51 یہ کہہ رہا ہے پیرامیٹرز ٹو سیٹل دی لیفٹ اوور سیٹس. بالکل. سو جب یہ ایشو کورٹ کے سامنے آیا, اینڈ دس کنیکٹس آلسو ٹو دی ریویو جورسڈکشن آفٹر پروپورشنل ریپرزنٹیشن سسٹم ٹو آل پارٹیز, جی سم سیٹس آر لیفٹ اوور. اس کا کیا کریں؟ cannot be left over. They cannot. Actually So خرابی therefore کیا یہ سن لیا جی, خرابی اس لیے ہوئی کہ ان 80 سیٹس کی بیسس کے اوپر کلیم تھا بیفور دی الیکشن کمیشن. جی جب وہ ان کی تقسیم شروع ہوئی تو آپ کی ایس آئی سی کی وجہ سے کوئی انجنکٹیو آرڈر جو ریکارڈ پہ آیا تھا اس بیسس پہ انہوں نے 80 سیٹس کے اگینسٹ جتنی ریپرزینٹیٹیو سیٹس ملنی تھی وہ انہوں نے روک لی کہ ان کی تقسیم بعد میں کریں گے, یہ جھگڑا پیدا نہ ہو. اسی لیے انٹائٹلمنٹ جی ایسے ہی ہے نا. جی بالکل. اگر نہیں ہے اس کا رائٹ تو پھر وہ ان کو جا سکے. بالکل. اس کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اگر آپ کا بھی رائٹ نہ بنے اور ان کا بھی نہ بنے, اس ججمنٹ کو بھی سائڈ میں رکھیں. رائٹ الٹیمیٹلی عوام کا ہے, پھر کہاں جائے گا معاملہ؟ وہ انہی کو جائے گا جو باقی پارٹیز. نہیں سر یہ غلط تھا نا, بیسیکلی نہیں مانا نا سر, یہ بالکل بتاتا ہوں راجہ صاحب, میں بتاتا ہوں بیسیکلی سپریم کورٹ نے زوم کر لیا جیسے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر ہے اور ریٹرننگ آفیسر اسکروٹنی کر رہا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ کس کا حق بنتا ہے. سپریم کورٹ نے بیسیکلی ان کا جو کام تھا اس کو چینلائز کیا اور یہ بتایا کہ آپ نے غلط کیا, آپ کو یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا سر, one could put it that way, but there's nothing wrong with that. سپریم کورٹ نے یہ کیا. ایک منٹ مجھے عرض کرنے دیں. جی ان تمام سوالوں سے جو ملارڈ جسٹس جماعت صاحب نے پوچھا, امین صاحب نے پوچھا, محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا, ایک جڑا ہوا سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا کوئی کورٹ کین فل لیکونا اور لیپس کریٹڈ بائی اے کینڈیڈیٹ اور اے پولیٹیکل پارٹی ڈیورنگ دی الیکشن پروسیس وچ از ٹائم باؤنڈ اینڈ ٹائم لائن ویئر آف ہیز ایکسپائرڈ؟ سر اٹ کین. اچھا, اب ذرا دوسرا سوال. جی کہ ایک کینڈیڈیٹ ریگنگ کا ایلیگیشن لے کر جاتا ہے کہ جی مجھے غلط ہرایا گیا, وہ پٹیشن لے کے آتا ہے ٹریبونل میں, وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری ایک کانسٹیٹوئنسی کو اور اس کا خیال ہے کہ میں رگ ہو گیا ہوں, وہ ایگریوڈ ہے, پٹیشن پراپرلی ڈرافٹ نہیں ہوئی, ٹیکنیکلٹیز پہ وہ ڈسمس ہو جاتی ہے, سیٹل لا ہے, کیا پھر اس کو بھی موقع دیا جائے کہ چونکہ یہ کانسٹیٹوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے لہٰذا اس کی اٹیسٹیشن ٹھیک کرا لے, گراؤنڈ صحیح مینشن کر لے, تو پھر یہاں تو لا یہاں چلا جائے گا. تو نہیں سر یوں نہیں ہے. fill the lapses, can we fill the gaps, can we fill the lacunas being a court in a time bound process? میں عرض کروں سر, یہ ان سوالوں سے جڑا ہوا سوال جی ہے. بالکل جڑا ہوا سوال ہے اور اس کا جواب پیرا 96 نے دے دیا نا. پیرا 96 نے یہ جواب دیا کہ جو اوور رائڈنگ امور تھے جن کی وجہ سے یہ تمام افراتفری پیدا ہوئی, یہ تنازع پیدا ہوا, وہ امور ایسے تھے جن سے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ اس پہ نافذ کیے گئے. ایکسپلینیشن ٹو رول 94 پی ٹی آئی نے نہیں بنائی تھی, جو آرڈر پاس کیے الیکشن کمیشن نے وہ پی ٹی آئی نے نہیں پاس کیے تھے. سر ایک لمحہ, ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ اتنا بڑا یہ جو ایک جھگڑا ہے اس میں کوئی 2-4%, کوئی کہہ دے گا 10% قصور پی ٹی آئی یا اس کے کینڈیڈیٹس کا ہے, لیکن دی ڈومیننٹ پرابلم واز ناٹ ود ہاؤ پی ٹی آئی ریئیکٹڈ ٹو دس سچویشن. ایک سچویشن کریٹ کی گئی which was not of PTI's making. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی تمہارے سامنے ایک یہ دیوار کھڑی کر دی گئی تھی, تم نے اس کو زور سے دھکا مار کے گرایا کیوں؟ سوال یہ دیوار کھڑی کس نے کی اور کیوں کی؟
ہم یہ کہہ رہے ہیں سر پلیز الاؤ می ٹو فنش ناؤ صاحب دیکھیں آپ رانگ نہیں سر یہ آپ کا خیال ہے میجورٹی کی میں بات کر رہا میں ہوں انہیں کہوں گا کہ وہ مائی لارڈ دی کوشچن از ویری کروشل اینڈ بیسک کوشچن. ہم دیکھتے ہیں رائٹ آف ہیئرنگ آپ کو دے رہے ہیں جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس مرضی پریمیسز میں چلے جائیں. تو میں کس پھر premise اگر پہ دیوار آپ نے گرانی مناسب نہیں سمجھی then bear the نہیں سر ایسے نہیں ہوتا ہمارے اب پاس اگلے الیکشن کی تیاری کریں بس حال یہ ہے. سر ایسے نہیں ہے اگلا الیکشن اسی طرح ہوگا چل گیا. پھر اسی طرح ہوگا تو پھر ہم کیا کریں پھر گے پورا سچ یہ ہے کہ میٹر آف ایس آئی سی بفور اس سر ابھی فیصلہ آپ دیکھ لینا ایس آئی سی. دیکھیے میں سر ایک circumstances اسی کا ریویو. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی دیوار کھڑی ہے تو پھر ہمیں کہتے ہیں زور سے دھکا کیوں. سر یہی صورتحال ہے سر نہیں یہ ایکسپلینیشن ہم نے بنائی تھی ٹو رول 94 کریکٹ فیکٹ. سر اٹ از دی کریکٹ فیکٹ آپ جب خود آپ جانا نہیں چاہیں گے کیسے نہیں چاہیں گے سر آپ نے ایس آئی سی جوائن کرایا تو اور ہم کیا کرتے ہیں سر دیکھیں ایس آئی سی آئی ہمارے تک سر اور کیا ہوتا جو حالات تو تھے پھر آپ نے سپورٹ کیا ایس آئی سی کو. نہیں سر دیکھیے اس وقت یہ نہیں تھی صورتحال ہمارے سامنے صورتحال کچھ بھی یہ ہو قانون آپ نے ججمنٹ کے ذریعے لے ڈاؤن کیا نا. باؤنڈ بائی دی اچھا سر now you are bound sir by the facts determined by the majority. ہو گیا. سر یہ آپ نے کر لیا وہ. سر ایک منٹ سر Come to the